الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سوری. لیکچر نمبر 3 آج ہمارا سٹارٹ ہوگا. لیکچر جو ہم نے لاسٹ کیا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا علاج کے بارے میں کہ علاج ہمیں کیسا کروانا چاہیے. تو علاج ہمارا کسی بھی مرض کے حوالے سے ایسا ہونا چاہیے جو کہ جسم کو فائدہ دے نہ کہ نقصان پہنچائے. ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قریبی ساتھی تھے، ان کے صحابہ کرام، خاندان کے لوگ، انہوں نے کبھی بھی کمپاؤنڈ جو میڈیسنز ہیں وہ یوز نہیں کی تھی. تو سنت کا طریقہ علاج کیا ہے کہ سنگل ریمیڈی ٹریٹمنٹ کیا جائے یا پھر ایسے مولڈ سے علاج کروایا جائے جو کہ ایک ہی دوائی سے ایک بیماری کا علاج کرنا جانتا ہو. لیکن ایسا بھی ہے کہ اگر کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، یعنی ایک ہی وقت میں اگر 3 سے 4 بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں، تو اگر پیٹ میں بھی درد ہے اور ساتھ ہی کھانسی بھی ہو رہی ہے، ساتھ ٹمپریچر بھی ہو گیا ہے، تو پھر دوائیاں جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں. تو پھر اگر دوائیں ڈفرینٹ ہوں گی تو پھر ان کو ٹائمنگز بھی ان کی ڈفرینٹ ہونی چاہیے. یعنی مختلف دوائیں ہیں تو ان کو مختلف ٹائمنگز کے ساتھ دی جائے، ایک ساتھ نہ دی جائے. تو ایک آپ نے میڈیسن لی، اس کا آپ نے گیپ دے دیا، کوئی آدھے گھنٹے بعد آپ نے دوسری میڈیسن لی، تاکہ تمام جو ادویات ہیں وہ اپنا اپنا پراپر کام لے لیں. تو مختلف اوقات میں آپ نے مختلف ادویات یوز کرنی ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو قومیں اپنی جو روٹین ہے اپنی غذاؤں میں، کھانے میں سنگل غذا کا استعمال کرتے ہیں، وہ ایک ہی طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں عموماً. اور جو لوگ زیادہ طرح کے کھانے اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں، مختلف ورائٹی ہوتی ہے، ایک ہی دسترخوان پر بہت طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر یہ تمام جو کھانا ہے، سادگی سے ہٹ گئے ہم لوگ، اس طرف آ گئے، تھوڑا سا اپنا لائف سٹائل چینج کر لیا، تو پھر اس طرح کی جو غذا ہے اس کی وجہ سے کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر اس صورت میں کمپاؤنڈ میڈیسنس کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. ہم نے جو غذا مختلف کمبینیشنز کے ساتھ یوز کی تھی، ہم نے لاسٹ لیکچر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی دیکھی تھی، وہ میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کی ہے کہ کمبینیشن کس طرح سے ہم اس کو بنا سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک ہی طرح کی چیز کھاتے تھے، مختلف کھانے جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے تھے. مثلاً اگر آپ کے پاس سرکہ ہوتا تو آپ سرکے سے ہی روٹی کھا لیتے. یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی 5352، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو صرف سرکہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکہ منگایا اور اس کے ساتھ ہی روٹی کھانا شروع کر دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ فرما رہے تھے کہ سرکہ عمدہ سالن ہے، سرکہ عمدہ سالن ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سرکہ جو ہے وہ میری پسندیدہ غذاؤں میں شمار ہونے لگ گیا. اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر زیتون کا تیل ہوتا تو آپ اس سے ہی روٹی کھا لیتے. اس کے لیے بھی ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں، سنن ابو داؤد کی 3854. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے کے گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روٹی اور روغن زیتون پیش کیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تناول فرمایا اور پھر آپ کے لیے دعا بھی فرمائی. اس کے علاوہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا کھانا نہیں ہوتا، صرف روٹی ہوتی تھی تو پانی کے ساتھ بھی کھا لیتے تھے. کھجور میسر ہوتی تو کھجور ہی کھا لیتے، کھجور اور پانی کھا لیتے. اور یہ آپ کی روٹین تھی کہ آپ پیٹ بھر کر کبھی بھی کھانا نہیں کھاتے تھے. اب جب ہم پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تو اس سے جو ہمارے اعصاب ہیں وہ زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں، اور اس کے برعکس اگر ہم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے جو اعصاب ہیں وہ سست پڑ جاتے ہیں، ان پر بوجھ پڑ جاتا ہے اور ان کی توجہ معدے کی طرف لگ جائے گی.
یعنی ڈائجسشن کی طرف ان کی توجہ ہو جائے گی، اور باہر کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہو جائے گی۔ اس کے برعکس جو لوگ کم کھانا کھاتے ہیں تو ان کا جو اسٹمک ہے وہ آسانی کے ساتھ کھانا ہضم کر لیتا ہے، اور پھر وہ اپنے باقی کام زیادہ ایکٹیو ہو کر بہت اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں فصل نمبر 4، اس میں امام مسلم نے صحیح مسلم میں ابو زبیر کی حدیث جابر بن عبداللہ سے مروی کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے، جب دوا کا استعمال بیماری کے مطابق کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب کوئی بیماری پیدا فرمائی تو اس کی شفا اور دوا بھی ساتھ ہی نازل فرمائی۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ ہمیں انتہائی گہری اگر مایوسی ہے، انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے بیماری کے بعد، تو یہ حدیث ہمیں اس مایوسی سے بھی نکال دیتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں کئی بڑی بڑی بیماریوں کا جو ہے اس وقت نام آ رہا ہوگا کہ کیا یہ تمام بیماریاں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، ان کا بھی علاج ہے، جیسا کہ کینسر ہے، کیا اس کا بھی علاج ہے، کیا ایڈز کا بھی علاج موجود ہے، ہیپیٹائٹس کا بھی علاج موجود ہے۔ تو یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس کے بعد ہمیں یہ یقین تو آ جانا چاہیے کہ ہر مرض کا دوا جو ہے شفا موجود ہے، علاج موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں پتہ نہ ہو، ہمارا اب تک جو علم ہے وہاں تک نہ پہنچ سکا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کی شفا بھی اتاری ہے، تو اس کی شفا بھی یقیناً موجود ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں ابھی تک اس کا علم نہیں ہے، یا اگر ہم کہیں بیمار ہیں، آپ کا علاج ہو رہا ہے، آپ کو شفا نہیں مل رہی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلط جگہ پر ہو اور علاج بھی پراپر نہ ہو رہا ہو۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی آلٹرنیٹ آپ جگہ ڈھونڈیں جہاں سے آپ کو اور آپ سے جو بھی ریلیٹڈ بیمار ہیں، آپ کے ریلیٹیوز ہیں، ان کو وہاں سے شفا میسر ہو سکے۔ اس کے بعد سنن ابو داؤد کی حدیث ہم دیکھتے ہیں 3855۔ اس میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ کچھ دیہات کے باشندے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے رسول خدا، کیا ہم دوا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندگان خدا، ضرور دوا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری دنیا میں پیدا کی اس کی شفا اور دوا بھی پیدا کی، صرف ایک بیماری کی کوئی دوا نہیں پیدا فرمائی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی بیماری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپا، بڑھاپا لا علاج ہے۔ تو بڑھاپا جو ہے وہ ایسا ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی اس نے باڈی یوز کی ہے، اب آخر میں آ کے وہ ایکسپائر ہونے کی طرف جا رہی ہوتی ہے، تو ان کو اب جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو ڈائٹ بھی اس حساب سے پراپر چاہیے ہوتی ہے، ان کو ریسٹ چاہیے۔ تو آپ کے ارد گرد بھی اگر کوئی بھی ایجڈ آپ کو لوگ نظر آتے ہیں، آپ ان کی خدمت کریں، ایک تو اس سے آپ کی آخرت جو ہے وہ بھی اچھی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، اور پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا بڑھاپا بھی آسان گزرے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے 3578۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں بھیجی جس کے لیے شفا نازل نہ کی ہو، جس نے جاننا چاہا انہیں بتا دیا، اور جنہوں نے پرواہ نہ کی انہیں ناواقف رکھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے سنن ترمذی میں 3437 میں کہ حضرت ابو خزامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم جھاڑ پھونک بھی کرتے ہیں، دواؤں کا استعمال بھی کرتے ہیں اور پرہیز بھی کرتے ہیں، ان سے ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے، تو کیا تقدیر الہی کی اس سے مخالفت تو نہیں ہوتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی تو تقدیر الہی ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنا اثر دکھاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی بیماری دی اور پھر شفا بھی نازل کی، یعنی علاج کرنا وہ سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی علاج کیا اور صحابہ کرام کو بھی علاج کی طرف ترغیب دلائی۔ اب علاج کے بارے میں جو ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ شفا جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے اگر تقدیر میں پہلے ہی لکھی ہوئی ہے تو پھر علاج ہم کس لیے کریں، اور اگر شفا ہمارے مقدر میں نہیں ہے تو پھر علاج سے بھی حاصل نہیں ہوگی، اس لیے کہ انسان کی بیماری تقدیر الہی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور تقدیر الہی نہ روکی جا سکتی ہے، نہ گھٹائی جا سکتی ہے، اور نہ بڑھائی جا سکتی ہے۔ تو یہ تو وہی بات ہے نا جو گاؤں والوں نے پیغمبر خدا کے سامنے رکھی کہ ہم دوا کرتے ہیں، یہ تمام معاملات کرتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی نے جو ہے اس کا مکمل طور پر ہمیں اس حدیث سے ثبوت مل جاتا ہے کہ اسباب جو ہیں وہ ہمیں اختیار کرنے چاہیے. اگر بیماری ہے تو اس کے لیے ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں اور علاج کی طرف جو ہے توجہ دینی ہے ہمیں. یعنی یہ جو جھاڑ پھونک کی جاتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی تقدیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے اذن کی وجہ سے ہی انسان یہ تمام تر جو اسباب ہے وہ اختیار کرتا ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں فصل نمبر 5 میں، معدے کے علاج کے بارے میں طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب معدے کا علاج ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ اب ضرور کوئی نہ کوئی میڈیسن بتائی جائے گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں اس میں ٹریٹمنٹ بتایا جا رہا ہے. مسند احمد کی حدیث ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی 3349 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرتا. آدمی کو تو چند لقمے کافی ہیں جن سے اس کی کمر سیدھی رہے، لیکن اگر آدمی پر اس کا نفس غالب آ جائے اور وہ زیادہ کھانا کھانا چاہے تو 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے یا حفاظت نفس کے لیے رکھ لے. یعنی کھانے کے ہضم سے پہلے کھانا دوبارہ کھا لینا اور بدن کی ضرورت سے زیادہ مقدار میں کھانے کا جو استعمال ہے وہ بدن کو نقصان پہنچاتا ہے. اب بعض اوقات معمولی نفع پہنچا رہا ہے آپ کے جسم کو کوئی بھی غذا ہے، یا کوئی آپ ایسی غذا لے رہے ہیں جو دیر سے ہضم ہوتی ہے، یا مختلف طریقوں سے بنائے ہوئے آپ کے کھانے ہیں، ان کا بکثرت استعمال انسان جب اس کو اپنی روٹین میں بنا لیتا ہے اور اس سے اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، اس کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، تو پھر بیماریاں اس کی طرف بہت تیزی سے آتی ہیں. اب اگر ہم میڈیکلی ریسرچ کے طور پر دیکھیں تو آپ کا جو معدہ ہے وہ آپ کے ہاتھ جتنا ہے. تو آپ سوچیں کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ کتنا ہے اور اس میں کتنی روٹیاں آ جائیں گی. اب یہ بھی سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بعض آرگنز میں ڈائلیشن کی کیپیسٹی رکھی ہے، یعنی ان میں لچک ہے، جیسا کہ یوٹرس ہے، اسٹمک ہے، مگر جو ایکچوئل اس کا سائز ہے وہ تو اتنا ہی ہے جتنا ہمارے ہاتھ کا ہے. تو حدیث کے مطابق ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے لقمے ہمارے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جس سے ہماری کمر سیدھی رہے اور ہمیں طاقت اور توانائی جو ہے وہ برابر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہماری رہنمائی فرمائی کہ انسان کو 2 ہی لقمے کافی ہیں جس سے اس کی پشت مضبوط ہو، اس کی قوت جو ہے وہ اس میں کمی نہ آئے، اس میں کمزوری پیدا نہ ہو. لیکن اگر وہ زیادہ کھانا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ اپنے پیٹ کا 1/3 حصہ کھانا کھا لے، دوسرا تہائی پانی کے لیے چھوڑ دے اور تیسرا خود اپنے لیے رکھے. اور یہ بہت ہی کامیاب طریقہ ہے. اس سے تمام تر معدے کے امراض بیماریاں دور ہوں گی. اس سے آپ کے بدن میں اور دل کو تقویت ملتی ہے. اور اگر آپ بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا پیٹ بہت زیادہ بھر جائے گا. پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانی کے لیے بھی جگہ نہیں بچتی، اور پھر اتنے بھرے ہوئے پیٹ پر اگر آپ نے اوپر سے پانی بھی پی لیا تو پھر آپ کے نفس کے لیے جو ہے وہ جگہ نہیں بچے گی. بہت زیادہ آپ کا نفس بے چینی محسوس کرے گا، آپ کے پیٹ کے اوپر بہت بوجھ محسوس ہوگا، آپ کی طبیعت میں گرانی ہوگی، دل بھی بیزار بیزار ہو جائے گا. جو کام کریں گے اس میں سستی پیدا ہو جائے گی، اور پھر اتنا بھرا ہوا پیٹ ہوگا تو یہ اس کے نتیجے میں بہت غیر ضروری خواہشات بھی دل میں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر یہ کھانا پینا کبھی کبھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر یہ ہمیشہ یا اکثر ایسا اتفاق ہوتا ہے تو پھر یہ آپ کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے. اب حضرت ابو ہریرہ کی ہم نے ایک حدیث دیکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم نے سیرت پڑھی تھی اس میں ایک معجزہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دودھ کا کٹورا تھا اور آپ نے پوری جماعت کو دعوت دی تھی کہ وہ آ کر پی لیں سیر ہو کر. اور آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پیا، اور انہوں نے دودھ کافی پیا کیونکہ وہ بہت بھوکے تھے. اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب مجھ میں مزید دودھ پینے کی گنجائش نہیں رہی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ نے کئی بار ایسا ہوا کہ اتنا کھایا کہ وہ آسودہ ہو گئے اور پھر دوبارہ کھانے کی گنجائش بھی نہیں رہی. تو میڈیکلی ہم اس کا ایکسپیکٹ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا اسٹمک ہے اس کا 2/3 پارٹ ایسے انزائم بناتا ہے جو کہ کھانے کو ڈائجسٹ کرنے میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں. اور اس کے اندر جو کھانا ہمارے اسٹمک میں جاتا ہے اس میں جوسز ایڈ ہوتے ہیں، وہ اسی معدے کے پارٹ سے بنتے ہیں. اور اس کے اوپر اگر اگلا حصہ ہم دیکھتے ہیں اپنے اسٹمک کا الٹرا ساؤنڈ میں بھی، تو وہ بلیک نظر آتا ہے، یعنی خالی خالی اور بلیک اس میں نظر آتا ہے، کالا. تو اس کو خالی رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کھانے کو ہضم کرنے والے جوسز پروڈیوس نہیں ہوتے. اس لیے اگر یہ حصہ بھی ہم کھانے سے بھر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمارا جو اسٹمک ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے.
नतीजे में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, डायरिया, बदहज़मी, ये तमाम बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और फिर अगर मुस्तकिल ऐसा किया जाए कि बहुत ज़्यादा खाना खाया जा रहा होता है, तो फिर हमें क्रॉनिक प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं, जैसा कि मैदे में स्वेलिंग हो जाती है और एसिडिटी और इस तरह के भी कई प्रॉब्लम्स होते हैं। तो फिर बेहतर क्या है कि हमने उस सुन्नत को अपनाना है, जो कि हमने अभी हदीस में भी पढ़ी। हमने अपने साथ रहने वाले लोगों को भी बताना है कि खाना किस तरह से खाना है। इस तरह क्या होगा कि एक तो आपकी सेहत बेहतर रहेगी, दूसरा आपकी बचत भी होगी, खाने में बरकत भी होगी। और फिर एक जो हिर्स होती है ना, कहीं पर गए हैं, गैदरिंग है, कि भाई सबसे पहले हम ले लें, खाना कहीं कम ना पड़ जाए, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है? आपने क्या करना है, दूसरों को देना है पहले, या दूसरों को मौका दे दें, या उनको डालकर पहले दे दें। ऐसे अल्लाह ताला खाने में बरकत भी देगा, क्योंकि किसी को देने से खाना कभी कम नहीं होता, सदका करने से माल कम नहीं होता ना। तो आप दूसरों को भी दें, तो आपकी तरफ से भी ये सदका निकल रहा है, बरकत भी होती है। तो ये नहीं सोचना कि भई बस मुझे मिल जाए, बाकी सबकी खैर है, बल्कि आपने दूसरों को देना है। हाँ, अगर आपके लिए नहीं बचता तो आपने अपने दिल को इतना रखना है कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला मुझे जन्नत में खिलाएगा। क्योंकि मोमिन जो है उसकी नज़र हमेशा आफ़ाक पर होती है, जहाँ पर जन्नत है, अल्लाह ताला की रज़ा है। और काफ़िर क्या करता है, वो दुनिया की छोटी-छोटी चीज़ों पर मरता है। तो फिर क्या करना है, अगर हमारा नफ्स हमें फिर भी इस तरफ राग़िब करता है कि हमने खाना खाना है, पेट भर कर खाना है, तो फिर आपने एक हिस्सा खाना खा लेना है, एक हिस्सा पानी खा लेना है और एक हिस्सा खाली रखना है। तो कौन-कौन इस पर अमल करेगा आज से? और आप में जो भी अगर स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनमें अगर किसी को भी स्टमक प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उनको फेस कर रहे हैं, तो वो इस रूटीन को अपनाएँ, ठीक है? इस रूटीन को आप कुछ अर्सा अपना कर देखें, 1 माह आप ये रूटीन अपना लें, और फिर उसके जो रिज़ल्ट्स आएँगे वो आपने मुझे भी ज़रूर बताने हैं, ठीक है? क्योंकि पेट भर कर खाने से जिस्म को फ़ायदे की बजाय नुकसान ही होता है। आप इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स देख लें, दोपहर है, गर्मियों की दोपहरें, दोपहर में खाना बहुत खा लिया पेट भर कर, तो कम खाने वाले को अगर आप दोनों का कंपैरिज़न करें, कम खाने वाला 15 से 20 मिनट में वो कैलूला करता है और फ्रेश हो जाता है। जबकि जो ज़्यादा खाना खाने वाला है, वो सुस्ती से पड़ा रहेगा, 2 से 3 घंटे उसने सोए रहना है, और फिर कहीं जाकर वो उठकर कोई काम करने के काबिल होता है। ठीक है? तो पेट भरकर खाना खाना क्या करता है, आपके बदन की तमाम तर कुव्वतों को कमज़ोर कर देता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप फ़ील करें शायद इससे मेरे जिस्म में ताज़गी या शादाबी पैदा हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। बदन की तमाम तर जो कुव्वत है, उसका दारोमदार किस पर है, कि आपका बदन जो भी आप ग़िज़ा ले रहे हैं, वो सेहतमंद हो और उसको कबूल कर ले, तो वो आपके जुज़्व बदन बन जाए। ठीक है? तो हमें अपना और अपनी सेहत का ख़्याल रखना है, और इन सुन्नतों को अपनाना है। ये जो रूटीन है इसको हमें फ़ॉलो करना है, और इस तरह से हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर आप इस रूटीन को भी देखें कि आपने एक तो कम खाया, दूसरा आपने सुबह जल्दी उठे, आपने नाश्ता अपना अच्छा-सा कर लिया सुबह जल्दी, और फिर दिन भर आपने ये नहीं किया कि बार-बार आप खाना खाते रहें। जैसे छुट्टियाँ हैं, तो हर थोड़ी देर बाद भूख लग रही होती है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ डाल लिया, खा लिया, तो ये रूटीन नहीं रखनी। फिर मगरिब तक आपने अपना रात का खाना खा लिया, तो फिर आप यकीन करें कि इससे आप बहुत सारी बीमारियाँ रिवर्स भी कर सकते हैं। आपकी जो शुगर लेवल है, अगर शुगर पेशेंट्स हैं, तो उनकी शुगर नॉर्मल होती जाएगी। आप कुछ अरसा अगर इसको फ़ॉलो कर लें रूटीन को, तो आप अपना जो है खुद ऑब्ज़र्व कीजिएगा, उसको नोट करते जाएँ। आपने मगरिब के बाद खाना नहीं खाया, ठीक है? आपकी शुगर नॉर्मल होती जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लग जाएगा। वो ठीक हो जाएगा। तो मगरिब के बाद आपने खाना नहीं खाना। अच्छा, मगरिब के बाद ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही जो है कुछ ना खाएँ, पानी भी पी सकते हैं। पानी पीने में कोई हर्ज नहीं, दूध पीना चाहें तो वो भी। असल सुन्नत का तरीका क्या है कि आपने सोने से 3 घंटे पहले तक खाना-पीना छोड़ देना है, ठीक है? 3 घंटे पहले तक आपने जो खाया-पिया, खा लिया, उसके बाद आपने अब सोने में ये नहीं कि आपने 2 बजे सो रहे हैं, आप 3 बजे सो रहे हैं, तो फिर उससे पहले तो हम खा लें। सोने की रूटीन भी क्या है, आपने टाइम से सोना है और टाइम पर उठना है, जल्दी सोना। आपने इशा पढ़ी, इशा के बाद सोने का टाइम है। हमारे जो सहाबा कराम थे, मगरिब पढ़कर इशा के इंतज़ार में बैठे होते थे, और उनको नींद उस टाइम आ रही होती थी, नींद की सख्त उनको वो तलब होती थी, और इशा पढ़ते थे और सोते थे। तो टाइम जो बेस्ट है सोने का, वो आपने इशा पढ़ी और सो लिया। अब आजकल क्या रूटीन है हम लोगों की?
پوری پوری رات جاگنا ہے، لیٹ نائٹ بھوک لگ گئی ہے، کریونگ ہے، اب یہ چیز منگا لیں، ہر چیز تو بازار میں مل جاتی ہے، فوراً آرڈر کیا گھر پر آ گئی اور سب کچھ کھا پی لیا۔ تو آپ نے یہ روٹین رکھنی ہے کہ آپ نے سونے سے 3 گھنٹے پہلے تک کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ نے اس روٹین کو اپنا لیا تو پھر آپ اپنی صحت کا خود خیال رکھیں گے، بہت ساری جو بیماریاں ہیں آج کل کی دور حاضر کی جدید کی، وہ ان سب سے ہم بچ سکیں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ علاج جو کیا جاتا ہے اس کے مختلف طریقے ہیں۔ ان میں ایک طریقہ ہے ہومیوپیتھک، ٹھیک ہے؟ اس میں مریض کا علاج کیا جاتا ہے، نہ کہ مرض کا۔ اب مریض کو مکمل طور پر دیکھا جاتا ہے، اس کی تمام تر سمٹمز کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے یہ نہیں کہ آپ کو صرف دوائیں جو ہیں وہ اندھا دھند دے دی۔ ہومیوپیتھک میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر سر درد ہے آپ کا تو پھر اس میں تقریباً آپ کو 40 کے قریب میڈیسنز مل جائیں گی۔ تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا سر درد اگر ہے تو وہ کس نوعیت کا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اسٹمک کی خرابی ہے، اس کی وجہ سے سر درد ہو رہا ہے، تو پھر مرض کو جانا جاتا ہے، مرض کو جانچتے ہوئے کوئی بھی میڈیسن تجویز کی جاتی ہے، ایسی دوا دی جائے گی جو آپ کے اسٹمک کو بھی ٹھیک کر دے اور پھر سر درد بھی ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ تو ایک مثال تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا ہے کہ ہم میڈیسنز کے اس قدر ہم نے اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہے کہ ہم سنتوں کو اپنانے میں بہت زیادہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں۔ ہم اپنی جو روٹین ہے اسی لائف میں رہتے ہیں، اور حقیقت کیا ہے کہ اگر ہم ان سنتوں کو اپنا لیں گے تو ہمیں دواؤں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے؟ مثلاً اگر آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھی دودھ خالص ملتا ہی نہیں ہے، تو بہرحال چلیں خالص نہ صحیح، پانی ملا بھی ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو اس میں غذائیت ہوگی نا۔ اگر آپ نے پیکٹ والا دودھ لے رہے ہیں، پیکٹ میں پیتے ہیں، تو وہ بھی اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ پینا تو شروع کریں انشاءاللہ۔ اب دودھ پینے کی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، تو یہ دعا جو برکت کی دعا ہے یہ دودھ پینے کے لیے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ کسی اور چیز کے کھانے پینے سے پہلے ہم یہ نہیں پڑھتے۔ تو اس میں بھی برکت ہے، صحت ہے۔ پھر دوپہر کو کچھ دیر کے لیے لیٹنا، ٹھیک ہے؟ اب یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ وہ کھانا کھاتے تھے تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وہ لیٹ جاتے تھے، ضرور 15 سے 20 منٹ کے لیے کیلولا کرنا جو ہے، سو جانا، اس کو کیلولا کہتے ہیں۔ تو اس سے انسان فریش ہو جاتا ہے اور پھر اپنی آگے کی روٹین کے لیے وہ دوبارہ سے تازہ دم ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ بس سوئے ہیں اور پھر سوتے رہ گئے، اس کے بعد اٹھنے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تھوڑی سی دیر آپ اگر لیٹتے ہیں، 15 سے 20 منٹ، آپ کا ایک نارمل جو روٹین ہے وہ یہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں فصل نمبر 6، علاج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز اور طریقے۔ اب اس میں جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے علاج بالادویہ، یعنی طبی دواؤں کے ذریعے سے علاج۔ اب یہ طبی دوائیں کون سی ہیں؟ جو کہ فزیکل دوائیں ہیں، جو کہ ہم کھاتے ہیں، ٹیبلٹس ہیں، ہربل میڈیسنز ہیں، ان تمام کو طبی دوائیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسرا طریقہ آ جاتا ہے علاج بالادویہ، یعنی دعاؤں کے ذریعے علاج۔ دعاؤں کے ذریعے علاج کیا جائے یا جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج کیا جائے۔ جھاڑ پھونک میں جو دم، جتنے بھی مسنون طریقے بتائے گئے ہیں، مسنون دعائیں بتائی گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، وہ تمام دعائیں کسی نہ کسی مرض کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں۔ پھر تیسرا طریقہ آ جاتا ہے علاج بالامرین۔ اب اس میں دونوں طریقوں سے مرض کا علاج کیا جاتا ہے۔ اب مریض کو دوائیں بھی دی جاتی ہیں، ہربل میڈیسنز ہیں جو اورلی دی جاتی ہیں، وہ بھی دی جا رہی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کی جا رہی ہے۔ کوئی اگر اس کو دم کی ضرورت ہے، جھاڑ پھونک کی ضرورت ہے، تو وہ بھی ساتھ ساتھ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے پہلے کیا پڑھے تھے؟ طریقہ علاج پڑھے تھے، اس میں ہم یہ دیکھتے رہے کہ طریقہ علاج جو ہے اس سے کیا مراد ہے۔ تو وہ ایسا تھا، ہم نے پڑھا کہ علاج ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کس طرح کا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم دوا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ہاں بالکل دوا کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا گیا ہر طرح کے معاملات کا، پوری جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان کو علم دیا
اور بیماریوں کی جو وجوہات ہیں وہ تمام تر ان کا جو بیسک علم ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی موجود تھا، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تمام تر جو بیماریاں ہیں ان کے بیسک جتنی بھی ریزنز تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ان کے وجوہات کا علم تھا، وہ جانتے تھے۔ اچھا، اگر ہم عام طور پر دیکھیں جو ڈاکٹرز ہم جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو ان سے اگر ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھیں کہ بھئی ہمیں بتائیں وجوہات، تو وہ آپ کو ریزنز اکثر نہیں بتا سکتے، صرف کیمیکل چینجز جو بھی باڈی میں ہوئی ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتا دیں گے، جو آپ سے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں گے، رپورٹس آئی ہیں، یہ مسئلہ ہے، اس طرح سے ہے، لیکن آپ کو ڈیٹیل نہیں بتا پائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بھی پیشنٹ ہے جو کہ ڈائلیسس کا مریض ہے تو وہ جاتا ہے ڈاکٹر سے، تو ڈاکٹر کے پاس آپ جب بھی جائیں وجوہات آپ ضرور پوچھیں، ریزن بھی پوچھیں۔ اگر وہ ڈاکٹر سے آپ پوچھیں کہ بھئی یہ ڈائلیسس کیوں ہو رہے ہیں، کس وجہ سے ہو رہے ہیں، تو وہ کیا کہیں گے کہ کڈنی پراپر فنکشن نہیں کر رہی، کڈنی جو ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے پراپر، تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں وہ یہ نہیں جانتے ہیں۔ اس کے پیچھے کی وجوہات میں کوئی شیطانی ہے یا غذاؤں کا، کھانے پینے کا غلط طریقہ کار ہے، کہ جو بھی آپ نے اپنی روٹین میں کھانا پینے کی چیزیں شامل کی، جو غذائیں آپ کھا رہے ہیں وہ کس طرح کی استعمال کی گئیں، اور جو بھی آپ نے کھانا کھایا ان پر جو غذائیں، پھل فروٹ، ان پر کتنی کیڑے مار ادویات کا اسپرے کیا گیا تھا، اور کیا آپ نے یہ تمام جو کھانے کھائے، چیزیں کھائیں، ان کو اچھی طرح سے دھو کر کھایا، کیونکہ یہ جو جراثیم کش ادویات ہیں ان کا جو اسپرے ہے ہمارے جسم میں جب پہنچ جاتا ہے تو ہمارے جسم کے بہت سارے آرگنس کو نقصان پہنچاتا ہے، گردوں کو بہت نقصان پہنچائے گا، آپ کے ہارٹس کو، لنگس کو۔ تو ہم نے غذا میں اپنی یہ تمام چیزیں دیکھنی ہیں، پھر ہم نے کون سی چیزیں اپنی پسند کی ہم نے اپنی خوراک میں شامل کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کون سی بہترین نعمتیں ہیں جو کہ ہم نے چھوڑ دی ہیں، یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے کہ وجوہات کیا ہیں۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پر بھی کہ بچوں میں بھی کڈنی فیلئرز کے بہت زیادہ پیشنٹس دیکھنے میں آ رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نیچرل جو غذائیں تھی کھانے وہ ہم نے چھوڑ دیے، جنک فوڈ کی طرف آ گئے، اس طرف زیادہ رجحان ہے، بازار کے مختلف طرح کے یہ رنگ برنگے بچوں کے پاس پاپڑ ہوتے ہیں، اسنیکس ہیں، وہ ان کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے اگر فروٹ کوئی بھی کھا رہے ہیں، کھانا کھایا، آپ نے بغیر ہاتھ دھوئے کھایا تو یہ بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات آپ کے ہاتھ پر کوئی بھی ایسی چیز لگی ہوتی ہے، اب اگر آپ نے فروٹ کوئی کھایا ہے، اس کو بغیر دھوئے کھایا ہے، آپ نے کہا کہ بھئی اس کا تو چھلکا تھا، وہ اتر جائے گا، تو اس کے چھلکے کے اوپر بھی اسپرے ہو سکتا ہے، آپ نے اسی ہاتھ سے اس کو چھیلا اور اسی ہاتھ سے کھا لیا، اب آپ کے ہاتھ پہ جو بھی اس کا اثر ہوگا تو وہ آپ کے جو ہے کھانے کے لیے اس میں چلا جائے گا، آپ کے پیٹ میں جو بھی اثرات ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بھی طریقہ بتایا وہ بہترین تھا، اور وہی طریقہ آپ کی صحت کی نگرانی کرے گا۔ آپ کو کوئی بھی چیز بغیر دھوئے استعمال نہیں کرنی، پھل بھی دھونا ہے اچھی طرح سے، جو چھلکوں والے ہیں وہ بھی دھو لیں، بغیر چھلکوں کے وہ بھی دھوئیں گے، مالٹا کینو آپ نے چھیلے، ٹھیک ہے، اس کو بھی دھو لیں، سبزی دھونے سے پہلے بھی دھو لیں ایک بار، بعد میں بھی دھو لیں، گرین پتوں والی جو سبزیاں ہیں ان کو بھی بہت زیادہ محنت سے دھوئیں، ڈپ کر دیں ان کو، کیونکہ ان کے اوپر تو چھلکا بھی نہیں ہے، اور مختلف جگہوں سے وہ ہو کر آتی ہیں، پورا منڈی سے ہو کر آ رہی ہیں، جگہ جگہ پڑی ہیں، اور پھر ان کے اوپر اسپرے کس قدر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جب ہم ان کو بغیر دھوئے کھا لیتے ہیں تو پھر یہ گریجولی ہمارے کڈنیز پر افیکٹ کرتی ہیں، اور پھر ہماری جو کڈنیز ہیں ان کا فنکشن آہستہ آہستہ سلو ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک عام سی مثال ہے، ہم نے اگر ابھی ہم سیکھ لیں گے کہ ہم بغیر ہاتھ دھوئے نہیں ہم نے کھانا کھانا، تو ہم انشاءاللہ بہت زیادہ بہتری کی طرف آئیں گے، چھوٹی چھوٹی سی بیماریاں، چیزیں ان سے بچتے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ برائلر مرغی کی دیکھتے ہیں تو اس کی جو خوراک ہے جو یہ کھاتی ہے وہ اس کا اپنا ہی جو بچا کھچا سامان ہوتا ہے اسی سے بنایا جاتا ہے، اب جو بھی اس کی باقیات نکلی ہیں، اس کو ذبح کیا، جو اس کا نکلا سامان، کلیجی، پتا اور اس کی آنتیں وغیرہ، اس سب کو پروسیس کر کے اس کی فیڈ بنا دی جاتی ہے۔ جبکہ جو پتا ہے، اگر آپ جو دیسی مرغی کھانے والے ہیں ان کو اگر یاد ہو تو جب اس کو ذبح کیا جاتا تھا تو اس کے پتے کو سب سے پہلے الگ کیا جاتا تھا کہ یہ تو بس نرا زہر ہی ہے، تو وہ جو پتا ہے ایون وہ بھی اس میں ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ ملا کر ایک گندی سی فیڈ بنا دی جاتی ہے جو کہ مرغی کی خوراک بنتی ہے۔ اور پھر اگر مرغی یہ چیز کھائے گی تو پھر آپ سوچیں کہ وہ ہمیں اس نے کس قدر اور کس طرح کی طاقت دینی ہے۔
चुनांचे हमें अब क्योंकि हम जानते नहीं हैं, हमने सुन लिया और फिर कुछ टाइम बाद हमारे ज़हन से निकल गया। तो ये तो बात बिल्कुल ऐसे जैसे आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड है। ये जो चीज़ आप देखते नहीं हैं, तो आपका माइंड भी वहाँ नहीं जाता। मिसाल के तौर पर आपने देखा कि आपके सामने कप पड़ा है चाय का या किसी भी मशरूब का और उसमें मक्खी गिर गई है, तो आप वो कंज़्यूम नहीं करेंगे, ठीक है? आपका दिल ही नहीं चाहेगा, वो कहते हैं ना आँखों देखी मक्खी नहीं निगली जाती, तो आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप उसको पी लें, आप उसको फेंक देंगे। अच्छा अगर आप बाज़ार जाते हैं, वहाँ पर आप शेक पी रहे हैं, भले आपको वहाँ पर इतना गंध है, मक्खियाँ जगह-जगह वो फ्रूट्स पर भी बैठी होंगी, वो आपको उसमें फ्रूट के साथ ब्लेंड करके आपको शेक करके दे दें, आप खुशी-खुशी पी लेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसमें क्या है। तो जो चीज़ नज़र के सामने है, वो बस हम देखते हैं और जो हमारे नज़र से इधर-उधर है, उस तरफ हम ध्यान नहीं करते। अब बाज़ार से अगर आप रोटी लेकर आते हैं, नान लेकर आ रहे हैं, बड़ा खुशी-खुशी, तो आपका क्या ख़्याल है कि बहुत साफ-सुथरे होंगे? बहुत साफ-सुथरी जगहों पर या साफ-सुथरे हाथों से बनाते होंगे, तो इसकी भी गहराई में मैं नहीं जाती। अच्छा बेकरी आइटम्स अगर हम देखते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें गंदगी का सामना करना पड़ता है। कई बार जो है हमने खुद भी इसको ऑब्ज़र्व किया होगा कि मक्खी कहीं निकल आई, कहीं किसी और किस्म के अशरातुल अर्ज़ हैं, वो हमें बेकरी आइटम्स में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। फिर कॉकरोच भी कई दफ़ा निकले हैं, ठीक है? अब ये कॉकरोच इनकी जो रिहाइश है, ये रहते कहाँ हैं? ये गटर में। इनकी रिहायशी गटर है। तो फिर ये सोचें कि ये किस कदर गंदगी का सामान है। तो ये सब चीज़ें आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाज़ार से आप जो भी लाएँगे वो साफ-सुथरा है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा रुझान है कि आपने बाज़ार का खाना खाना है। अभी मूड नहीं है खाना बनाने का, चलो बाज़ार से ले आएँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा कई जगहों पर हमारा बाहर खाने का और हर चीज़ इतनी ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल है कि अक्सर लोग कहते हैं चलो भई आज तो थक गए हैं या हमने ये काम किया है तो हम नहीं बनाते, बाज़ार से मँगा लें। चलिए बर्गर आ गया, पिज़्ज़ा, इवन सब्जियाँ, दालें तक आती हैं। अब पता नहीं उन्होंने धोए हैं, सही से नहीं धोए हैं, गंदे-मंदे हाथों से बनाए हैं और ऑयल किस तरह का डाला है। तो आप ये देखें कि जो मुर्गी की बाक़ियात हैं, उनसे ऑयल तक बना लिया जाता है, ठीक है? घी बनाया जाता है। अब बाज़ार में जितनी चीज़ें बन रही हैं, वो उसी घी से बन रही हैं, जिसको बड़े शौक से फ्रेंच फ्राइज़ ला के खाए जाते हैं कि बड़े मज़ेदार हैं। तो ज़ाहिर है कि वो आपका घर का ऑयल है साफ़-सुथरा, उसमें तो वो टेस्ट आएगा ही नहीं। आपको तो उसी बाहर के ऑयल के बने हुए जो चिप्स हैं, वो मज़े के लग रहे हैं। तो बाहर का इसीलिए टेस्ट आप लोगों को डिफरेंट लगता है। तो अक्सर ये गैस नहीं आ रही, चलो भई बाहर से ले आएँ। तो इस तरह के मामलात जो है ये भी बहुत चलते हैं। तो आप इस तरह के अगर खाने खाते हैं या आपने रूटीन ऐसी बनाई है तो भला इसके बाद आप सब सेहतमंद किस तरह रह सकते हैं? आपने क्या करना है थोड़ा खाएँ बेशक, घर में जो मौजूद है बेशक थोड़ा खा लें, लेकिन अच्छा खाएँ, साफ-सुथरा खाएँ। अब ये जो गंदे-मंदे ऑयल हैं ये बाहर की चीज़ों में होते हैं, इसके बजाय आप अपना घर में साफ घी बना लें, देसी घी जो अल्लाह ताला की मखलूक है उससे हमें डायरेक्ट हासिल होता है, दूध से निकलता है। तो आपने घर में दूध अपना मँगाया साफ-सुथरा, ठीक है? उसको बॉयल किया तो मलाई निकाल ली। अब दूध भी आपका लो फैट मिल्क हो गया, ठीक है? आपने बगैर चिकनाई के चिकनाई कम हो गई दूध से, आपने वो जो मलाई निकाली थी उससे मक्खन या घी निकाल लिया, तो वो साफ-सुथरा आपको हासिल हो गया, ठीक है? अब उससे आप अपना रोटी पर लगाएँ, पराठे बना लें या आप सालन में डालें, क्योंकि चिकनाई ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल छोड़ देनी है, आपकी बॉडी को बहरहाल चिकनाई की ज़रूरत है, ठीक है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, तो उसकी वजह से लोग बिल्कुल चिकना छोड़ देते हैं या फिर पित्ते को ऑपरेट क्योंकि ये भी बहुत कॉमन हो गया हुआ है पित्ते को ऑपरेट कराना पथरियों की वजह से, तो उसके बाद भी लोग अक्सर चिकना छोड़ देते हैं। तो चिकनाई छोड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा अगर आपने छोड़ दी है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। तो अब ऐसा भी ना हो कि आपने देसी घी बना ली है, तो बस आप रोज़-रोज़ उसकी चूरियाँ बनाकर खाना शुरू कर दें। तो ऐसा भी नहीं करना, हाँ, हफ़्ते में 1 दिन खा लें, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो ग़िज़ा का तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपनाएँगे, तो वो आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। उससे ना तो आप बहुत ज़्यादा मोटे होंगे और ना ही बहुत आप कमज़ोर हो जाएँगे, बल्कि आपकी जो बॉडी है, वो बहुत ही मुतनासिब रहेगी, ठीक है? पेट भर के खाएँगे, बार-बार खाएँगे तो उससे आपको सुस्ती होगी और आपका जिस्म भी फैलता जाएगा। फिर बाज़ लोग स्लिमिंग सेंटर जॉइन कर लेते हैं, तो उसमें स्लिमिंग सेंटर्स में अक्सर ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि ऐसी मेडिसिन्स यूज़ करवाई जाती हैं, जो कि आपको दिनों में पतला करने वाली होती हैं। अब ये जो मेडिसिन्स हैं, ये इनका तरीक़ाकार क्या है कि आपकी जो बॉडी की जो चर्बी है, उसको पिघलाकर ये बाहर निकाल देती है।
اب یہ باڈی کی جتنی چربی ہے اگر وہ نکال دے گی تو پھر ہمارا باڈی تو ڈسٹرب ہو جائے گی. ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں، ہمارا ہارٹ ہے، کڈنی، لیور، یہ تمام آرگنز ہمارے چربی سے ڈھکے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کوریج دی ہوئی ہے، ایک کشن ہے ان کے اوپر چربی کا، پورا غلاف کی طرح بنا ہوا ہے جو کہ ان کو سیف رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی مثال ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں، اگر قربانی کے دنوں میں بکرے کے جس طرح آپ کے گوشت آیا، کڈنیز بھی آتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسائی آپ کو صاف کر کے نہیں دیتا تو وہ پورا کورڈ ہوتا ہے، اس کی کڈنی چربی کی پوری اس کے اوپر ایک تہ سی بنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو سیف رکھنے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کا قدرتی ایک طریقہ ہے کہ تمام ہمارے آرگنز جو ہے، لیور ہے، کڈنی، دل ہمارا، اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے ایک کشن بنایا ہوا ہے. تو یہ جو میڈیسنز جب آپ یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کے جسم کی تمام تر چربی کو نکال دیتی ہے، اور پھر کڈنی کے باہر کی بھی نکال دی، اندر کی بھی نکال دی، کڈنی شرنگ ہونے لگ جائیں گے اور پھر یہ کڈنی فیلئر کی طرف جانے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے سنت کے مطابق اپنی غذا، اپنی روٹین اپنائی ہے، اس کو فالو کر رہے ہیں، تو پھر آپ ہمارے ماشاءاللہ اسٹوڈینٹس میں بچیاں بھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے اولاد. اگر ڈیلیوری ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی چانسز آپ کے بہت کم ہوتے ہیں کہ آپ کی باڈی پھیلنے لگ جائے یا موٹاپے کی طرف جائے. آپ اگر روٹین سے ایک چل رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں آپ سب کھائیں، لیکن آپ نے ان کو روٹین سے کھانا ہے، ایک حد کے اندر کھانا ہے، اور بہت زیادہ آپ نے ان کو ڈیٹیل سے، یعنی بہت پیٹ بھر بھر کے نہیں کھانا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو اپناتے ہوئے آپ اپنی باڈی جو ہے آپ کی وہ بھی صحیح رہے گی. جس میں ہم بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ بھئی موٹاپا نہ آ جائے یا بیلی فیٹ نہ ہو جائے، یہ تمام چیزیں اگر ہم فالو کرتے ہیں، سنت اور غذا کا اپنا خیال رکھتے ہیں، پراپر لیتے ہیں ڈائٹ، ہیلدی ڈائٹ لیتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ہمیں کسی بھی بیماری جو ہے وہ ہم سے دور رہے گی اور ہمیں پریشانیوں کا سامنا بھی انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا. چلیں آج میرا خیال ہے اتنا ہی کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ہم یہ جو علاج نبوی کے طریقے تھے تینوں، اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کر لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی و ایاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم. جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ.